وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز، یہ جو تمہارے سوالات ہیں بھائی، رات دن ہر طرف یہی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے اکابر علماء، بڑے اہل دل اولیاء اللہ، وقت کے محقق اور مشائخ اور مفتیان کرام اور بڑے بڑے صلحاء اس موضوع پر باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو ان کی باتوں کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو زندگی میں لینا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ علماء ہی وارثین انبیاء ہیں، صحیح رہنمائی ہر زمانے میں وہی کریں گے ماشاءاللہ۔ پورے عالم میں، دنیا بھر میں، مختلف ملکوں میں، خطوں میں اللہ نے ایسے اکابر علماء و مشائخ دیے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات میں رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس لیے ان کی باتوں کو غور سے سنیں، ان پر عمل کریں۔ توجہ اللہ، رجوع اللہ۔ جی باقی رہ گیا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں اور کچھ بتاؤں کہ حضرت یہ کیا ہے، کیا ہوگا۔ سارے عالم کا نقشہ ایسے الٹ پلٹ ہو گیا اور افراتفری کا عالم ہے، اور بہت سے اپنے مسلمان بھائی بھی اداس اور پریشان اور الجھن میں نظر آتے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے حضرت، کیا کریں؟ تو بھائی دیکھو، میرے ذہن میں جو بات آتی ہے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے اول دن سے جو بات دل میں ڈالی اور وہ علی حال ہی ہے اسی طرح۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، 25 30 35 سال ہو گئے، بس یہ دیکھتے تھے کہ جہاں جس کا جی چاہا، جو ظالم، جابر، فاسق، منافق، کافر، جی اسلام کے دشمن، نفاق منافقین کے لباس میں بظاہر مسلمان، یہ جہاں جس کا جی چاہا، ایمان والوں کو، دینداروں کو، تقوی والوں کو، اللہ رسول کو پکارنے والوں کو، اللہ رسول اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نفاذ کی بات کرنے والوں کو جہاں جی چاہا پکڑا، مارا، رگڑا، گھروں کو اجاڑ دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا، پیس دیا، لاکھوں ہو کہ ہزاروں ہو کہ سینکڑوں ہو، کون ہو کون ہو۔ آپ نے مجھ کو پوچھا ہے تو میرے بھائی، میں تو بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک عذاب ہے، عذاب۔ یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا کھلا ہوا، کوئی کہے کہ یہ سازش ہے، وہ سازش ہے، اور فلاں نے یوں کر لیا، اور اصل میں یہ منشا ہے، اور اب اس کے بعد حالات ایسے ہوں گے، اور نیو ورلڈ آرڈر ہے، اور فلاں ہے۔ بہت سے لوگ اپنی اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ بھائی میں صاف عرض کر دیتا ہوں، ایک ہیں حالات اور ایک ہے حالات کو لانے والا۔ یاد رکھنا، حالات کو لانے والا صرف ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، میں نے کئی اپنے ساتھیوں سے بات کہی اور آپ کو بھی کہتا ہوں، غور سے سننا۔ ہم تو بھائی ان حالات میں اس پہ پہنچے ہیں کہ الحمدللہ علم الیقین سے عین الیقین پہ حق تعالیٰ نے پہنچایا۔ یعنی ایک ہے کہ ہم نے چیزوں کو جانا تھا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سے، بزرگوں کے بیانات سے، دعوت و تبلیغ کی 60 70 80 سالہ محنت، جہاں تقریر ہی یہی ہے کہ عالم میں بنے ہوئے نقشوں میں جب اللہ چاہے تو بگاڑ کے دکھا دے، اور بگڑے ہوئے نقشوں میں جب اللہ چاہے تو بنا کے دکھا دے۔ دکھا دیا، دکھا دیا میرے عزیزوں، دکھا دیا۔ بڑی بڑی ظالم و جابر طاقتیں اپنی حکومتوں، سلطنتوں، معیشتوں اور اپنے طب اور اپنے یہاں کے ہاسپٹلوں اور اپنے بڑے بڑے اس سب پر ان کو ناز اور غرور، ہمارے پاس ایسا اسلحہ، ایسی قوت، ایسی طاقت، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہائے 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 ہائے، سارے چور ہو کے بیٹھے ہیں، سارے ٹوٹ چکے ہیں اندر سے۔ ہاں جی، تو بس میرے عزیز، میں تو اتنا عرض کروں گا، سب احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات پہنچانی چاہتا ہوں کہ مسلمان ہو کر ہم اس میں ٹینشن میں ہوں، ہمیں کوئی الجھن ہو، ہم تو یہ کہیں گے کہ دیکھو جس اللہ کی ہم بات کرتے تھے، اور اے ظالموں، جابروں اور کافروں اور اسلام کے دشمنوں اور منافقوں، تم اہل ایمان، تقوی والے، اللہ والے، نیک بندوں کو پکڑ کر اور ان کو کہتے، کہاں ہے خدا لا، کہاں ہے خدا کی مدد، کہاں ہے تمہارا مسلمانوں کا خدا لا۔
تو میں یہ کہتا ہوں جس خدا کی بات ہم کرتے تھے اللہ عز و جل نے دکھا دیا. میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں لمحوں میں پلٹ کر رکھ دیتا ہوں. بھائیو مہینے 2 مہینے پہلے کا کیا ہے نقشہ کسی نے سوچا تھا؟ عذاب ہے عذاب، یہ اللہ کا عذاب ہے میرے عزیزوں. اور پہلو سے نہ سوچو. دنیا میں کوئی حالت ہو، دنیا میں ایک پتا بھی ہلے، دنیا میں ایک ذرہ بھی ایک جگہ سے کہیں دوسری جگہ اڑے، جی پتا بھی ہلے، کچھ بھی ادنا سی ادنا کوئی شے، اللہ عز و جل قوی و قادر و عزیز و مقتدر میرے رب کے منشا اور اذن اور اجازت اور مشیت کے بغیر نہیں ہوتی. یہ ساری کائنات کی الٹ پلٹ جو اس وقت ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی؟ سن لیجئے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور سے سن لینا. ہاں 20 25 30 سال ہو گئے دیکھتے دیکھتے. حال یہ تھا کہ جہاں اہل ایمان اور اسلام اور مسلمانوں کا مسئلہ ہو، بہانہ بنایا، عنوان بنایا، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ شدت پسند ہے، عنوان قائم کیا اور بنایا اور کچھ اپنے طور سے کچھ ادھر ادھر کے واقعات کرائے اور اٹھا کے اجاڑ دیا. نہ بچوں کی پرواہ، نہ بوڑھوں کی، نہ ماؤں کی، نہ کسی چیز کی، نہ کمزوروں کی، نہ ضعیفوں کی. اور ایک گروہ تو ایسا اجاڑا گیا اور ایسا تباہ، ایسے گروہ اور ایسے خاصان خدا اللہ کے بندوں پر ہماری دیکھتی دیکھتی جو ہے آنکھوں کے سامنے ان پر ایسا ظلم کیا گیا. اور وہ گروہ کون؟ صرف اللہ کو پکارنے والا، صرف اللہ کو پکارنے والا. انہوں نے اعلان کر دیا ساری دنیا مل جائے ہم جھکیں گے نہیں، ساری دنیا آ جائے ہمارے خلاف ہم ڈٹے رہیں گے اور کہتے رہے اللہ ہم آپ کو پکارتے ہیں. میرے عزیز جب احادیث میں آیا، حضرت شیخ نے نقل کی، حضرت تھانوی نے نقل کی، وہ شخص اس پر اللہ کا بڑا غضب ہوتا ہے. کس پر؟ جو ایسے لوگوں پر ظلم ڈھانے والا ہو کہ جو اللہ کے سوا کسی سے فریاد رسی نہیں کرتے. حدیثوں کے بعد آنکھوں سے دیکھ لو، لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. جب چاہا ملے. یہ ہمارے منافق ملے، کافر ملے، ساری دنیا اکٹھی ہوئی اور جہاں چاہا جو چاہا حشر برپا کیا، جہاں چاہا جب چاہا لاک ڈاؤن کیا، کرفیو لگایا اور راتوں میں گھروں میں گھس گھس کر جو کچھ کیا. ہاں میرے عزیز یاد رکھو اے اہل دنیا سن لو، یاد رکھو تم انسانوں سے اپنے معاملات کو چھپا سکتے ہو، حقائق کو چھپا سکتے ہو، سچائی کو چھپا سکتے ہو اور انصاف کو چھپا سکتے ہو اور ظلم کو انصاف کی شکل میں پیش کر سکتے ہو، لیکن اس کائنات کا خالق و مالک ہر پتے سے باخبر، ذرے ذرے سے باخبر، اسے سارا پتہ ہے کہ چھپ کے اندر کیا مشورے ہو رہے ہیں، کیا پلاننگ بن رہی ہے. پلان کچھ اور شکل کچھ دی گئی، اور جہاں چاہا، وہ افغان ہو، وہ شام ہو، وہ فلسطین ہو، جی، اور وہ روہنگیا، برما کا روہنگیا ہو، اور وہ شام میں ادلب ہو. آج دنیا والے دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن کے کیا اثرات ہوتے ہیں. دنیا والے دیکھ لیں، میرے مولا نے قرآن میں اعلان کیا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. میرے عزیزوں دیکھ لو آج کہاں پناہ گاہ ہے، شاندار محلات، عمدہ سٹی اور اعلیٰ درجے کے شہروں اور ملکوں میں، اور جن کو اپنی مادیت پر، اپنے سامان عیش و عشرت اور سامان قوت و طاقت، اور جن کو اپنی ہر چیز پر ایک گھمنڈ تھا، غرور تھا، فخر تھا، سارا زمین بوس ہو چکا، ٹوٹ کے چورا چورا ہو چکا. اس لیے سنیے میں کیا عرض کرتا ہوں، یہ عذاب الہی اور دنیا کی ان تمام قوموں پہ آیا جو اس میں شریک رہے اور آ کے رہے گا، کوئی بچا نہیں سکتا. ہاں تو اس لیے بہرحال میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، بھائی میں تو اپنے بزرگوں کا ایک چھوٹا سا ادنا سا غلام اور خادم ہوں. اللہ والے مشائخ علماء ماشاءاللہ قوم کی رہبری کر رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، اور کیا معمولات ہوں، کیا نظام ہو، سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے، اس پر عمل کیجئے. لیکن میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں، یہ اللہ کا عذاب ہے اور دنیا والوں پر ایک ابھی تو ذرا سی ایک ہلکا سا تماشا لگا ہے، یہ اسی سے ساری دنیا لرز رہی اور کانپ رہی ہے. ہائے کہاں جائیں گے. سوال یہ ہے کہ ہم سے کیا خطا ہوئی،
ہم مسلمانوں سے کیا جرم ہوا، ہم سے کیا ہوا کہ آج چاروں طرف دنیا کا کوئی کونا، کوئی خطہ اور کوئی زمین ایسی نظر نہیں آ رہی ہے جہاں ہم کوئی ملجا و ماوا اور پناہ کی جگہ ڈھونڈ لیں۔ جی 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 جی، ہم سے میرے عزیزوں، ہم سے ایک بہت بڑا جرم ہوا، بہت بڑا جرم ہوا، بہت بڑا جرم ہوا۔ وہ جرم کیا ہوا؟ جب یہ ہمارے مسلمان بھائی کلمہ گو اللہ کا نام لینے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول پیغمبر ماننے والے، قرآن پڑھنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والے اور مسلمان کہلانے والے، جب ان پر ظلم ڈھایا جاتا تھا چاروں طرف، ہم خلیج کے رہنے والے، جی، اور امریکہ اور کینیڈا اور لندن اور برطانیہ اور افریقہ اور خلیجی ملکوں میں ڈالر اور ریال اور عیش و عشرت کی زندگی میں مست، ہمیں بس یہ ہوتا تھا خبر سنی، ذرا افسوس کیا اور اپنی روٹین کی زندگی میں چلتے رہے۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑا جرم ہوا ہم سے، ہم نے بہت بڑی خطا کی، یہ سزا ہے اس کی، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب بن کے آئی ہے شکل۔ بس فرق اتنا ہے میرے بھائیو، ان کافروں، ظالموں، جابروں کے لیے، جی، ان کے لیے ایسا عذاب ہے، ایسا عذاب ہے کہ ان کو ایسا سبق سکھائے گا اور کتنوں کو لے کے ڈوب جائے گا۔ ہم اہل ایمان کے لیے یہ اللہ کا بھیجا ہوا دنیاوی عذاب کہیں کے لیے ہوتا ہے؟ عبرت اور نصیحت کے لیے۔ میرے بھائی، ہم سب سے پہلے اپنا جرم سمجھیں، اپنا جرم سمجھیں، اپنا جرم سمجھیں۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ہے، جب اہل ایمان پر، مسلمانوں پر کہیں مصیبت و تکلیف اور پریشانی ہو، جی، ادلب میں کیا حال، 1-1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک ساتھی جنہوں نے وہاں امدادی کاموں میں جا کے کچھ کام کیا، وہ کہتے تھے، دکھاتے تھے کہ صاحب دیکھو دیکھو دیکھو، سخت سردی ہے اور آسمان کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، افغان ہو کہ یہ ہو کہ اور دوسرے خطے ہوں، کہیں مہینوں تک لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، نہ نیٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کھانے پینے کا نظم ہے، اور راتوں کو گھروں میں گھس کر جو ظلم ہے وہ الگ ہے، اور دنیا تماشائی بنی ہے، دنیا تماشائی بنی ہے۔ ایک طرف مقتل گاہیں سجی ہے، ایک طرف آگ لگی ہے، جی، اور ایک طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، اور دوسری طرف ہم اپنی روٹین کی زندگی میں، مزوں کی زندگی میں، عیش و عشرت کی زندگیوں میں پڑے ہیں۔ میرے بھائی، حکیم الامت تھانوی نے لکھا حدیث شریف کا خلاصہ کہ جب کسی مسلمان اور اللہ کے بندے پر، نیک آدمی کے اوپر ظلم ہو اور وہ پریشان اور تکلیف میں ہو، تو ہمیں اتنا احساس ہونا چاہیے کہ جو تدابیر اگر ہم اس وقت پریشان ہوتے ہم کرتے، وہی تدابیر ہم اب بھی کر رہے ہوں، ہم بے چین ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش فرمائی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح۔ میں نے جب بعض اپنے احباب سے، متعلقین سے کبھی اس بارے میں بات کرتا، بھائی فلاں جگہ ایسا ظلم و ستم ہے، اللہ کے لیے کچھ کرو، کچھ کرو کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم ہتھیار لو اور اٹھا کے لڑنے اور جنگ کرنے اور مرنے مارنے پہ آ جاؤ، لیکن میرے کہا کچھ تو کر لو بھائی، جو ہمارے بس میں ہو کچھ کر لو، 2 حرف نکال کے کوئی بیان دے دو، کہیں ایمبیسیوں میں جا کے ایمبیسڈر کو بلا کے ان کے سامنے رکھو کہ دیکھو فلاں ملک کے فلاں جگہ کے کیا احوال ہیں، کچھ چندہ وغیرہ پیسے جمع کر کے اور اپنے گھر سے کچھ ضرورتوں کا سامان نکال کر کے اس میں شریک ہو جاؤ، تو کہیں تو ایسا کہ کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ خدا گواہ ہے میرے بھائی، خدا گواہ ہے، میں سچ عرض کرتا ہوں، 1-2 مہینے سے تو میرے زبان دل پہ یہ شعر تھا، اور کتنوں کو میں نے سنایا، اے موج حوادث ان کو بھی، اے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے۔ ہمارے دل ایسے پک گئے تھے کہ جہاں جو ظلم ہو، کاٹ کے گردنوں کے روہنگیا میں ڈھیر لگا دیے گئے، لاکھوں نہیں ملینوں، کیا گزری ان پر، جو گیا وہاں اور جس نے ان کی داستانیں سنی وہ جانتا ہے۔ بچے رہ گئے، ماں باپ ختم، ماں باپ رہ گئے، سارے بچے ختم، شام میں ملینوں کو اجاڑ دیا گیا۔ افغانستان میں کیا جرم تھا، کیا کچھ نہیں کیا،
میں ان کا گلہ نہیں کر رہا ہوں، ان کو اللہ عز و جل نے یہ عذاب ان پہ بھیج دیا ہے، ان کے غرور کو توڑ دیا، طاقت کو ان کی چورا چورا کر دیا۔ اور ابھی دیکھیے ابھی انجام ہوتا کیا ہے، اللہ دکھائیں گے میرے کمزور و نحیف و ضعیف بندوں، میرے نام لیوا کو جو صرف مجھ سے فریاد کرتے ہوں اور مجھے اپنا وکیل و کارساز مانتے ہوں، ان پر ظلم و ستم کا نشانہ کیا ہونے والا ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہوئی ہے اس میں۔ میں تو اپنوں کو کہتا ہوں، ہم اور آپ میرے بھائی ایسے مزے کے ساتھ پڑے رہے اور مزے لیتے رہے، اور روٹین کی مزے کی زندگی، شاندار گاڑی ہو، گھر ہو، اور اپنے کھانے پینے عمدہ ہو، اور محفلیں جمی ہو اور ہالیڈے منائی جا رہی ہو۔ کہاں گیا وہ فرمان نبی کا اثر قلب پر؟ ہاں، ایک جسم کی طرح اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو باقی بدن درد محسوس کرتا ہے، نیند نہیں آتی، بدن کو بخار ہو جاتا ہے۔ ہماری نیندیں کب اڑی؟ ہم اپنے انہیں اس میں لگے رہے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو صورتحال اور یہ سارا نقشہ ہے، یہ نقشہ ہمیں سبق دے رہا ہے۔ ابھی بات بڑھی نہیں، حد سے بڑھی نہیں، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ اسی لیے میں تو دعا کرتا ہوں، اور دعا میں نہیں کرتا، دعا میں صاف سنو، میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ اس آزمائش اور اس بلا کو ساری دنیا سے اٹھا لے، میں تو کہتا ہوں الہ العالمین جن ظالموں جابروں فرائنے وقت نے آپ کے خاص بندے بندیوں، معصوم بچے بچیوں اور عورتوں خواتین کو، جی بیواؤں پر ظلم و ستم ڈھایا ہے، الہ العالمین ان کے گھر گھر میں جس کے حق میں ہدایت مقدر نہ ہو، میرے رب ان کے گھر گھر میں جا کے ایسا ذائقہ ان کو چکھائیے کہ وہ سمجھ لیں کہ ہم عیش و عشرت اور شاندار بلڈنگوں میں رہ کر بھی خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور اللہ جو تیرے باقی بندے ہیں ان پر رحم فرما لیجئے اور پوری امت سے اس وبا کو اٹھا لیجئے، دور کر لیجئے۔ ہم تو بھائی، ہم تو اتنا قنوت نازلہ پڑھتے رہے کہ لوگوں نے مفتیوں سے فتویٰ پوچھنے شروع کر دیے، آخر کب تک قنوت نازلہ پڑھو گے؟ لوگ کہتے تھے دعائیں تو بہت مانگی، قبول ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے۔ ہاں، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ اے ظالم، مظلوم کی بد دعا سے بچ کے رہنا، بچ کے رہنا، بچ کے رہنا۔ اللہ اور اس کے درمیان حجاب نہیں۔ کافر پر بھی اگر ظلم ہو، ہائے ہائے، دعا قبول ہوئی ہے، قبول ہوئی ہے۔ بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت۔ مظلوموں کی آنکھوں سے ڈرتے رہنا۔ ایمان والا بھی اگر ظلم پر آئے، خدا تعالیٰ اسے بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے اندلس کا حال، ہندوستان کا حال، اور کہاں کہاں کا، جب وہاں مسلمان حکمران تھے، جب وہ ظلم و جبر پر آئے، کافروں پر ظلم و جبر پر آئے، حق تعالیٰ نے ان کو مٹا ڈالا۔ ہاں جی، اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک عذاب ہے، عذاب۔ میں عرض کرتا ہوں وہ بھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ اللہ اکبر۔ ہمارا مذہب اسلام کیسا عجیب مذہب، واہ 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 واہ۔ مجھ سے جو بیچارے بھائی مایوسی کی باتیں پیش کر رہے ہیں اور عجیب ٹینشن، اور اس میں ان سے کہتا ہوں میرے پیارے بھائی، مسلمان ہو کر مایوسی، بے انتہا خوف، افراتفری، بے چینی، یہ کیسی بھائی؟ میرا رب کریم تو وہ اللہ ہے کہ ایک آنسو گرایا اور سارا ختم۔ ایک بار ہم اپنے رب کو پکارے، مولا ہم سے بڑی چوک ہو گئی، ہم سے بڑی خطائیں ہوئی، ہم حرمین کی حدود کے اندر بھی سیل فونوں میں پتہ نہیں کہے سے کھیلتے رہے، ہم حرمین کی حدود کے اندر رہ کر بھی فلمیں بناتے رہے اور تصویریں بناتے رہے۔ الہ العالمین ہم سے یہ ناقدری ہوئی، خدا کی قسم۔ جو منظر ابھی حرمین میں روضہ اقدس کے پاس جا کے دیکھو، بیت اللہ کے پاس جا کے دیکھو، جو نظر آتا
ہر شخص کے ہاتھ میں کیمرے ہیں. ارے خدا کے بندے، بیت اللہ ہے، اللہ کی طرف لو لگا، کہنے لگا. روزہ اقدس پر وہ صاحب روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بدترین عذاب تصویر کے سارے لگے ہیں، تصویروں میں لگے ہیں. ہائے ہائے میرے بھائیوں، مسجدیں ہیں جھگڑے کی جگہ بن گئی، عہدے پہ رسہ کشی ہونے لگی. مدرسے ہیں جھگڑوں کی جگہ بن گئی، عہدوں پہ رسہ کشی ہونے لگی، آپس میں ایک دوسرے کے دامن گیر ہو گئے. اور مرکزوں میں، جمعیتوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں ہم نے اور جو کچھ کیا ہے میرے بھائیوں، رونے کی ضرورت. میرے اللہ، کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ مسجدوں کی یہ صورت ہم اپنے جیتے جی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ کیا کبھی یہ سوچا تھا کہ حرمین کا یہ نقشہ، مسجد مدینہ شریف کی گلیوں کی ایسی ظاہری ویرانی کہ جہاں انسان کا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا یہ ہمارے گناہ ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں؟ وہ بے حیائی، وہ زناکاریاں میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے. جس قوم میں زنا اور سود عام ہوا اس نے اپنے کو تیار کر لیا اللہ کے عذاب کے لیے. اس سیل فونوں میں نیٹ پر بیٹھ کر گندی فلمیں اور گندا نظام اور ناجائز محبتیں اور ڈرگس اور شرابیں اور نشے اور یہ سارے جو گناہ اس قدر پھیل گئے، تفریق، حسد، تحاسد، کینہ، بغض، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے خلاف جو چاہا اگل دیا. میرے بھائیوں، مسجدوں میں، مدرسوں میں اور جہاں جاؤ، میں بھی چند دن پہلے جب اپنے وطن میں تھا، بعد مدرسوں میں گیا اور جا کے محتممین سے کہا اللہ کے لیے ایک بھیک مانگنے آیا ہوں، بھیک مانگنے آیا ہوں. کہا ذمہ داروں نے کہا کیا؟ میں نے کہا اللہ کے لیے کہتا ہوں، مجھ سے بعد لوگ کہہ رہے ہیں ان مدرسے والوں نے ہمیں کس کے سہارے چھوڑا، اللہ کے لیے نکلو، ان کو سمجھاؤ جو گناہ پھیل رہے ہیں، ارتداد، بے دینی. ہائے ہائے، ابھی میرے وطن میں ایسا زوردار تماچا لگا. میں تماچا، اللہ کا تماچا اس لیے کہتا ہوں، حاکموں کا جو ظلم ہوتا ہے، علماء سے، مشائخ سے پوچھ لو، احادیث شریفہ میں دیکھ لو، وہ اللہ کا بھیجا ہوا عذاب ہوتا ہے. تو میں نے دوستوں سے پوچھا، میں وہاں تھا، چلا آیا حالات دیکھ کر، لیکن میں نے دوستوں سے پوچھا بھائی مسجدیں کچھ بھری ہیں؟ کچھ مسجدوں کی طرف لوگوں کا رجوع ہے؟ کچھ تبدیلیاں ہیں؟ جواب آتا تھا نہیں مفتی صاحب، وہ ایک زمانہ تھا بچپن میں کہ جب ذرا کچھ ہوا تو مسجدیں بھر جاتی تھی. ہائے ہائے میرے بھائیوں، بس پھر سے کہتا ہوں، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سے بل گیا. آؤ مل کے توبہ کر لیں، آؤ مل کے اللہ کو راضی کر لیں. جو جرائم ہم نے کیے، جو بے حیائیاں، زناکاریاں، جو فحاشیاں، جو بے پردگیاں، جو سود، جو حرام مال، حرام کھانے، میراثوں کا دبانا، رشوتوں کا لینا دینا، جی جو کچھ خطائیں ہم سے ہوئی، حرمین میں جا کے تصویریں کھینچنا، تصویریں بنانا، میرے بھائیو آؤ مل کے توبہ کر لیں. یہ توبہ کے ایام ہیں. ایک بزرگ کا بھی آیا کہ نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا سیزن، ہاں نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے. میرے بھائیوں، جب ایسے ناگوار حالات آئیں کہ مومنین پر ایسی کوئی بظاہر آزمائش آ پڑے جس سے ان کو رجوع اللہ مل جائے، توبہ کی توفیق ہو جائے، اللہ سے قرب حاصل ہو جائے، وہ گناہ چھوڑ دیں، وہ اپنے مولا کی طرف رجوع کر لے، تو یہ تو بظاہر عذاب ہوگا، بظاہر ایک امتحان آزمائش ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے ان کے لیے. میں نے اپنے شیخ حضرت والا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے بیان میں سنا، ایک مرتبہ کہ رات کو کوئی کہیں چل رہا تھا، پولیس والا دروغہ وہاں سے گزرا، دیکھا یہ چور ہے شاید، رات میں کیوں پھر رہا ہے، اس نے جو ادھر ڈنڈا مارا، وہ کود کے دیوار ادھر گیا، تو جب دیوار کود کے دوسری طرف گیا، دیکھا جس معشوقہ کا عاشق اس کی یادوں میں وہ پھر رہا تھا مجنوں پاگل کی طرح، وہ وہاں موجود ہے. تو اس نے کہا ایسے تو 1000 ڈنڈے مبارک مجھے جو میری محبوبہ تک پہنچا دے.
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اور رات دن مجھ سے اس کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے بارے میں دریافت کرنے والوں، میں تم سب کو یہ کچھ پیغام دیتا ہوں، توجہ سے سنو، ضروری ان سب باتوں کو سنو، بس جو میرا پیغام ہے اس کو سن لو اور یاد رکھو، یہ جو کچھ میں نے بتایا اس کا سارا خلاصہ ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ ہاں، مولا نے اعلان کیا قرآن میں کہ میں جب تک ڈھیل دیتا ہوں تو ڈھیل دیتا ہوں، لیکن جب میں پکڑتا ہوں تو میری پکڑ بڑی سیویا، بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہاں، اپنی معیشت پہ ناز کرنے والے گر گئے، منہ کے بل اودھے گر گئے ہیں۔ ہاں میرے بھائیوں، ذرا سا پیغام میرا سن لو، اور پیغام کیا ہے؟ بس پیغام یہ ہے، نمبر 1 2 3 ذرا گنتے جاؤ اور اچھے سے اس کو ذہن میں رکھو۔